السلام علیکم۔ Subscribe. میرا نام ظہیم خان ہے، اور آج کے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کرنٹ، جو امریکہ یا ایران اور یا جو اسرائیل کے پلینز ہیں، اور جو ڈیولپمنٹ وہ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہے، اس پہ کچھ تفصیلی مشاہدہ کریں گے۔ اس کے مطلب اس کے پیچھے جو حکمت عملیہ ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو انالائز کر سکے۔ تو ابھی ریسنٹلی جو یو ایس انوائے ہے اسٹیو وٹکاف، یہ ٹرمپ کے ساتھ کافی قریبی جو اس کا مشیر سمجھا جاتا ہے، اس نے کہا ہے کہ ٹرمپ واز کیوریس why Iran had not yet agreed to US demands aimed US shows of force۔ مطلب یہ جو ٹرمپ ہے یہ بہت کیورس ہے، ونڈر ہے، حیران ہے، پریشان ہے، تذبذب میں پڑا ہوا ہے کہ ہم نے اتنی پریشر ڈالنے کے باوجود ایران ہماری شرائط ماننے کو تیار کیوں نہیں ہو رہا ہے، وہ سرنڈر کیوں نہیں کر رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ خفا ہے اس چیز کے پیچھے، حالانکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے پیچھے ٹرمپ کے پاس اور بھی الٹرنیٹ ہیں، لیکن وہ پھر بھی خفا ہے اور کیورس ہے۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ فرسٹریٹڈ، مطلب وہ یہ کہنا بھی چاہتا ہے اور نہیں کہنا بھی چاہتا ہے کہ میں فرسٹریٹڈ کا ورڈ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے، بیکاز ہی ٹرمپ انڈرسٹینڈ ہی گوٹ پلینٹی آف الٹرنیٹیو، اس کے پاس بڑے اور بھی آپشنز ہیں، اور بھی وسائل ہیں، بٹ ہی از کیورس ایز ٹو وائی دے ہیونٹ۔ I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated۔ مطلب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مذمت مطلب جو مزاحمت کرتے ہیں، جو ملک مزاحمت کرتے ہیں اور اس مزاحمت سے وہ پیچھے ہٹ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں مزاحمت نہیں کرتا کیپیٹولیٹڈ، تو میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا، میں یہ ورڈ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ یہ مزاحمت سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے ہیں ایران کے بارے میں، اس کا اشارہ ہے۔ پھر وہ آگے لکھتا ہے وائی انڈر دا سارٹ آف پریشر ود دا اماؤنٹ آف سی پاور، نیول پاور دیٹ وی ہیو اوور دیئر، وائی ہیونٹ دے کم ٹو اس اینڈ سیڈ وی پروفیس، ہم تیار ہیں، دیٹ وی ڈونٹ اے ویپن سو ہیئر از وٹ وی پریپیئر ٹو ڈو۔ مطلب ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ یار میری اتنی طاقت ہے، میں اتنا پاورفل ہوں، میری اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے، میں نے بڑے بڑے جو بحری بیڑے ہیں وہ ایران کے آس پاس کھڑے کر دیے، میرے جتنے بھی لیٹسٹ میزائلز ہیں دنیا اس سے ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے، میرے اتنے بدترین قسم کے جیٹس ہیں، وہ B-52 ہیں یا دوسرے جو لیٹسٹ قسم کے ہمارے پاس جہاز ہیں، وہ سارے میں نے ڈپلائی کیے ہیں، پھر بھی یہ ایران نہیں مان رہا ہے، پھر بھی یہ مطلب پریشان نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی یہ سرنڈر نہیں کر رہا ہے، پھر بھی یہ خوف میں نہیں آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے ہمارے؟ حالانکہ یہ جو اسٹیو وٹکف ہے یہ کہتا ہے کہ ٹرمپ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں، الٹرنیٹس وہ ہے ذرائع، لیکن پھر بھی وہ پریشان ہے، خفا ہے۔ اس کی اسٹیٹمنٹ سے ٹرمپ کے جو اعصابی دباؤ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ کتنا ڈسٹرب ہے، کتنا خفا ہے، کتنا مایوس ہے، کیونکہ ٹرمپ کے جتنے بھی مشیر ہیں وہ بار بار اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر حملہ کر دیا تو بہت زیادہ ہمارا نقصان ہوگا، ہمارے بہت سے جو حامی ممالک ہیں وہ ہم سے چلے جائیں گے، اور یہ امریکہ کا ایک بدترین دور شروع ہوگا، اور یہ ہماری ایک قسم کی ضلالت اور رسوائی ہوگی دنیا میں۔ اس کے برعکس دوسری طرف مائک ہوگن، یہ اسرائیل میں امریکہ کا سفیر ہے، یہ بڑے بڑے دماغ، یہ ہمارے سفیروں کی طرح نہیں ہوتے، یہ کافی لیجنڈز ہوتے ہیں، کافی تجربہ کار ہوتے ہیں، یہ انالسٹ ہوتے ہیں، یہ بڑے ماہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مشورہ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی وزیر اعظم، صدر
یا آرمی چیف کے ارد گرد یہ جو مشیر نظر آتے ہیں، یہ آپ کو یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے ہیں، یا یہ جتنے بھی سفیر ہوتے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ مطلب پلینز کرتے ہیں، اسی پلین کے تحت یہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی جو بھی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز ڈیفائن کرنی ہوتی ہے یہ وہاں پہ لگا ہوتا ہے کہ کس طرح اس نظام کو آگے چلایا جا سکے، یا اس اسٹریٹجی کو آگے بڑھایا جا سکے یا نہیں بڑھایا جا سکے۔ تو اسٹیو ہگن صاحب جو ہے یہ اسرائیل میں امریکہ کا سفیر ہے، اور اس سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ مطلب کہ یہ جو ہمارا گریٹر اسرائیل ہے یہ تو خدا کی طرف سے ہمیں حق ہے کہ ہم اس چیز کو مطلب دی لینڈ اسٹریچنگ فرام نیل ٹو ایپریٹرس ریورس سیئنگ اف ہی کوڈ فائنڈ اف دے ٹک اٹ آل۔ مطلب وہ سفیر اسے کہتا ہے کہ اگر اس طرح ہے تو یہ مطلب فائن، یہ بہت اچھا اقدام ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر اسرائیل سٹریچ کرنا چاہتا ہے گریٹر اسرائیل کو تو یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے، یہ اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس پہ اس سٹیٹمنٹ پہ بہت بڑا واویلا ہو گیا ہے، یہ اقوام متحدہ نے بھی اس پہ ایکشن لے لیا اور یہ کافی وائرل ہو گیا، کیونکہ یہ جو چارٹر آف یو ایس اقوام متحدہ ہے یہ اس کے بالکل برعکس اس نے بیان دیا ہے، لیکن اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ 50% آپ ادھر ہو اور 50% آپ ادھر نہیں ہو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ یو ایس کے جو پلینز ہیں وہ بالکل اسرائیلی پلینز کے بالکل مطلب اس کے ہم آہنگ ہیں، اور یہ شاید وہی کرنا چاہتے ہیں جو اسرائیل ان سے کروانا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے ابھی دوسری سائڈ پہ ایران اتنا بپرا ہوا کیوں ہے، اتنا پریشر کیوں نہیں لے رہا ہے، اتنا ڈٹرمنٹ کیوں ہے؟ مطلب وائی ایران از سو ڈٹرمنٹ؟ مطلب ابھی ریسنٹلی رشیا نے اس سے شولڈر فائر جو راکٹ ہے وہ تقریباً 500 ملین یورو کا اس نے ڈیل کی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً اس کو وربا کہا جاتے ہیں، لو فلائنگ آبجیکٹس کو یہ بڑے زبردست طریقے سے ہٹ کرتے ہیں، جتنے بھی یہ ڈرونز ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو کروز میزائل ہے یہ اس کو بھی اچھے طریقے سے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کی ہے، چائنا بھی لگا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے ارد گرد جو ایران کے میں نے کل بھی بتایا تھا پشتو میں کہ اس کے ارد گرد جو ترکی ہے اور پھر پاکستان ہے جو مطلب نیکسٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اسرائیل کے، یا اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل ہے اس میں سب سے بڑے رکاوٹ میں آنے والے جو ممالک ہیں اس میں ایک ترکی ہے، ایک سعودی عرب ہے، ایک پاکستان ہے۔ مطلب تو ایران کے بعد ان کا نمبر تو آنا ہی آنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ بھی لوگ پلین یہ بھی اپنا کچھ حکمت عملی بناتے رہیں گے، اپنا کچھ پلین بناتے رہیں گے، اور اس کی ایک مطلب وہ دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ تو یہ لگے سارا ہے کہ ایران کے بیک پہ یہ سارے کنٹریز لگے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، جیسے رشیا، جیسے چائنا، جیسے پاکستان، جیسے ترکی، جیسے سعودی عرب، کیونکہ یہ ڈو اینڈ ڈائی والا سچویشن ہے۔ اگر ایک دفعہ اسرائیل ایران میں آ جاتا ہے اور وہاں پہ یہ اچیو کر لیتا ہے ایران کو، تو اس کے بعد یہ جو ٹارگٹس ہیں یہ ان کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے، بہت مطلب یہ ان کے لیے جو دوسرے ممالک ہیں لائک ترکی، پاکستان، سعودیہ، ان کے لیے اسرائیل کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے شاید ایران اتنا ڈٹرمنٹ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کون کون کھڑا ہے، یا اس کے پیچھے جو سپلائی چین آ رہی ہے وہ کس قسم کی ہوگی اور کس قسم کے سپورٹ اس کو ہوگی۔ تو یہ ساری لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ انالیسس سے آپ جتنا اس پہ غور کرو گے اور جتنا بھی اس چیز کو آپ مطلب ڈاٹ سے ڈاٹ آپ ملا کے آگے چلو گے، تو یہ جتنی بھی آپ کو افغان سرزمین پہ جو ایئر سٹرائک ہے یا پاکستان جو بھی حکمت عملی بنا رہا ہے، اس کے پیچھے آپ کو یہ پکچر وقتاً فوقتاً واضح ہوتی جائے گی۔ حالانکہ یہ لوگ بھی جو مخالف ٹیم ہے یہ بھی آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ریسنٹلی کل 25 فروری کو مودی بھی وہاں جا رہا ہے انڈیا،
اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس دفعہ جو انڈین کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 15% تقریباً بڑھے گا، اور اس میں وہ اسرائیل کے ساتھ کچھ بڑے بڑے معاہدات کریں گے ڈیفنس کے حوالے سے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے. جتنا بھی یہ جو انڈیا کی کمزوری شمزوری ہیں وہ ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے کہ پاکستان کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکے، یا جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا تھا مئی میں تو وہ اس کو کیسے، مطلب یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا میجرمنٹ اس کو لینے پڑیں گے. تو یہ ساری چالیں چل رہی ہیں. دعا کرے اپنے ملک کے محافظوں کے لیے، اپنے جو اسلام کے محافظ کے لیے، یہ جو ریجن ہے اس کے محافظوں کے لیے، تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے مقاصد میں عزائم میں کامیاب نہ ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. والسلام. Subscribe.